یاد ناول ایپیسوڈ نمبر 13 اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کو ڈاکٹر نے ابھی زیادہ موومنٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ پلیز ٹھیک ہو جائیں، پلیز بس کریں۔ اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر اٹھنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس چہرے پر ابھرا تھا۔ بس میری ٹارزن بیوی، اب تمہیں سب پتہ چل جانا چاہیے۔ بہت تم نے مجھے ستا لیا اور بہت قابو کروا لیے جذبات، مگر اب وقت کی اینڈنگ ہے، ورنہ تم مجھے کچھ نہیں کرنے دو گی۔ کیا پتہ چل جانا چاہیے؟ اور میں نے آپ کو کب کسی کام سے روکا ہے؟ اور میں کب ستاتی ہوں آپ کو؟ اب اس کا منہ پھول چکا تھا جیسے نوفل احمد خان، اور پھلا گیا۔ یہی تو اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، ایک دم سے اسے ناراض کرنا اور پھر اسے اگلے پل باتوں میں لگا کر سب کچھ بھلا دینا۔ پھر اس کے چہرے پر رنگ سجا کر انہیں دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس حد تک الجھا کر پھر اسے خود میں چھپا لینا، پھر تشکر سے آسمان کی طرف دیکھنا اور آنکھیں بند کرنا، پھر اس کی بیوی کا فکر مند ہونا اور اسے پریشان دیکھنا۔ یہی تو زندگی کا احساس تھا۔ اس کی معصوم بیوی چالاکیوں سے بالکل بے بہرا، نیک، باپردہ اور باحیا تھی۔ اس رب سے اس کی عقیدت۔ آہ بیوی اس کو منہ پھلا کر جاتے دیکھ کر وہ مصنوعی درد کے احساس سے کراہا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی، اپنا درد بھول کر، جس میں اب واضح کمی تھی۔ دیکھا ہو گیا نا درد، ڈاکٹر نے منع کیا تھا نا، آپ نہیں سنتے بات۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتی نم لہجے میں بولی تھی، مذاق تھا بیبی، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، بس تمہیں روکنا تھا، تم ناراض ہو کر دور نہ جایا کرو، لیکن اگر تم روئی تو میں سچ میں زخم کو ہرا کر دوں گا۔ اس حادثے کے بعد تم بہت زیادہ سینٹی ہو گئی ہو۔ مجھے میری شروع والی بیوی چاہیے جو مجھے فٹافٹ جواب دیتی تھی، بنا روئے جھجکے۔ آپ نہیں کیا کریں ایسا مذاق، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو میں آپ سے ناراض بات نہیں کروں گی۔ آپ کا ڈائٹ چارٹ، نو نو نو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بیوی، اس میں غفلت کی تو اب معافی نہیں ملے گی، سمجھی؟ اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے وارننگ دی، جسے سمجھ کر اس نے منہ بنایا، اور پھر نوفل احمد خان اس پر اپنا کمال کر رہا تھا، بچوں کی طرح اس کو ہنسا رہا تھا، اور اب دونوں کو ہنسی اس گھر میں جلد رنگ بجا رہی تھی۔ کیسے ہو برخودار؟ فرحان صدیقی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے زخموں کا معائنہ کیا۔ ابھی ان سب کو آئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ الحمدللہ سسر جی، آپ کی خیریت مطلوب ہے؟ حیات کی طرح پاپا ابو کب کہنا شروع کرو گے بچے؟ دادی کے سوال پر وہ مسکرایا۔ ایک گہری نظر کچن میں کھانا بناتی منال، احمد اور آذر گپ شپ لگاتی ہنستی ہوئی اپنی متاع کل پر ڈالی۔ یہ سارے رشتے میری بیوی سے ملے ہیں مجھے، اس لیے اس کے حوالے سے مخاطب کرنا ہی تو نوفل احمد خان کو زیادہ مسرور کرتا تھا، اور اس کی لاجک ہی الگ تھی، مگر اس کی زندگی میں اپنی بیٹی کی قدر و منزلت انہیں رب کا شاکر بناتی تھی۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، عجب ہی لاجک ہے اس کی۔ بزنس کا کیا ہوا؟ کب تمہیں آنرشپ مل رہی ہے؟ انشاءاللہ 15 دنوں میں پورا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، پورا سٹاف وہی رہے گا، بٹ احمد اور آذر اگر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ 1 سال بعد دونوں کا انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نظریں اپنے سسر پر ٹکی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، مطلب نوکری ڈھونڈنے کی نو ٹینشن؟ احمد اور آذر خوش ہوتے ہوئے وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سبھی کو اس کے فیصلے سے دلی مسرت ہوئی تھی، اور واقعی انہیں سمجھنے لگا تھا، بہت خوش نصیب ہے بیٹا ہم جو تم جیسا داماد ملا۔ اللہ ہر بچی کے نصیب ہماری حیات جیسے روشن کرے۔ دادی کے دعا دینے پر نظریں پھر حیات پر جا رکی تھی، مگر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عجب سا ہونک سا انداز، سرخ چہرے کے ساتھ وہ منال پر پتہ نہیں ایسا کیا کہہ رہی تھی جو بار بار اپنی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی پریشانی چہرے سے جھلک رہی تھی تو کبھی منال اس کی طرف خفکی سے اٹھی نظر اسے انداز سے بہکا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اچھا خاصا تنگ کرے اور اس کے رنگوں میں نفع بھرے۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے حیات نے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی نظروں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ پزل ہو کر اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ الہان بہت اچھا بچہ ہے، اسے دیکھا نہیں مگر جتنا سنا ماشاءاللہ دعا نکلتی ہے اللہ کامیاب کرے۔ رابعہ بیگم کی آواز پر وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا جو پتہ نہیں کس بات میں الہان کا ذکر کال لائے تھے۔ اللہ نصیب بھی اچھے کرے۔ دادی کے کہنے پر سب زیر لب آمین کہا تھا۔ بیٹا تم سے ایک کام تھا سسر جی، فارمیلٹی نہیں دکھایا کریں، بیٹوں کی طرح آرڈر کیا کریں، آپ کے کام آنا آنر ہے میرے لیے، بلا جھجک کہا کریں پلیز۔ ایک بار پھر اپنے انداز میں وہ انہیں محسوس کروا گیا تھا، اور رابعہ بیگم کے دل نے جیسے اسے داماد پانے کی دعا کی تھی۔ بے شک وہ بہترین انسان تھا۔ منال کے لیے 1-2 رشتے آئے ہیں، ان میں کچھ مشاورت کرنی ہے، ذرا تم بھی دیکھ بھال لو۔
انہوں نے مدعا بیان کیا جسے سن کر اسے ایس پی الہان یاد آیا تھا۔ اگر اسے اس کی بیوی سے الگ کیا جائے تو وہ سب کو آگ لگا دے تو پھر الہان بھی اپنی محبت کھو کر کیسے خوش رہے گا۔ اس نے دل ہی دل میں استخارے کی دعا پڑھی جو بزنس ٹیک اوور کرنے سے پہلے حیات نے یاد کروائی تھی، اور خود ہی ان سب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں ایک رشتہ بتاؤں تو کیا اسے اہمیت دی جائے گی؟ اس کے الفاظ اور بولنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جو مقابل سننے اور ماننے پر مجبور ہو جائے۔ جس طرح یہ لوگ ہو گئے تھے، کیسی بات کر رہے ہو بیٹا، بیٹے ہو ہمارے گھر کے، اور اپنے گھر کے لیے کوئی بھی بیٹا غلط فیصلہ نہیں لیتا۔ تم بتاؤ، الہان کو فرزندی میں لے لیجئے، انشاءاللہ منال خوش رہے گی ان کی میت میں۔ وہ ایک بہترین انسان ہے اور اس کی تصدیق سسر صاحب بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ مسلسل 5 دن رہے ہیں اس کے ساتھ اور اس کا سارا کردار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے۔ وہ واقعی بہترین انسان ہے اور اس پیشے میں اتنا مخلص اور ایماندار ہے کہ خود بخود اس کی عزت کرنے کو جی چاہے۔ اس کا تو ہم پر احسان اتنا بڑا ہے کہ چکا نہیں سکتے۔ چکا سکتے ہیں سسر صاحب اپنی فرزندی میں لے کر، اور وہ الہان سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب اسے الہان کو یہ خوشخبری اس کے گھر جا کر دینی تھی۔ 3 دن بعد وہ حیدرآباد جانے والا تھا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر۔ یہ فلیٹ اس طرح کیوں بنایا ہے نوفل بھائی نے؟ پورشن الگ ہے مگر اس کا دروازہ اندر سے ہی ہے۔ کمال ہے نوفل احمد خان بھائی، اینٹنگ میں پیس ہے اور یہ پیس ہے، یہ کام بھی ہٹ کر ہی ہوں گے۔ اب اس میں بھی ہوگا کوئی لاجک۔ ویسے حیات کے نوفل بھائی کسی خفیہ ایجنسی میں تو نہیں جس کے لیے یہ خفیہ سا گھر بنوایا ہے کرمنلز کو ہارڈ پنشمنٹ دینے کے لیے؟ کیونکہ باہر تو بالکل نہیں لگتا اس فلور پر ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ آذر اور احمد کی بات پر اس نے انہیں گھور کر دیکھا، کیونکہ یہی سوال اس گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو بھی کر چکی تھی۔ اسے سن کر نوفل احمد خان نے اتنا ڈرا دیا تھا، پھر کتنی ہی دیر ہنستا رہا تھا۔ اگر آج آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا بولا نا تو انہیں بتا دوں گی یہ الہان بھائی کا فلیٹ ہے اور انہوں نے ہی اس کا مین ڈور ہمارے ہال میں رکھوایا تھا، مگر اب باہر ہی کریں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنی وائف کو یہیں لایا کریں گے، شاید رکھیں گے بھی یہیں، کیونکہ ان کا یہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ منال کا دل دھڑکا تھا، مگر پھر صبح سب کے بیچ ہونے والی گفتگو یاد کر کے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو اب وہ اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس نے اللہ کو بہترین کا توکل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دیر چاروں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے اور نوفل احمد خان اندر بزرگوں میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو اس کی لاپرواہی پر کوڑ رہا تھا، جو 1 گھنٹے سے اس کی نظروں سے دور تھی، اور اس کے باوجود اپنی بیوی سے ناراض ہونے کا حق نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیوی؟ ساتھ میں بچھاؤ۔ روزانہ کی طرح اس کو آگے پیچھے کر کے مسلح بچھانے پر اس نے ٹوکا، نہیں اب سے ایسے ہی جو بھی نماز آپ کی گھر میں ہوگی اس میں آپ امامت کریں گے اور میں مقتدی بنوں گی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پر کھڑا کیا۔ کیوں بیوی؟ اب اس میں کیا اس میں کی دادی کہہ رہی تھی کہ شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ فرض نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھ کر آتے ہیں، تو نفل نمازیں میں آپ کی امامت میں پڑھوں گی۔ اور پھر اس نے 2 نفل اسے اپنے امامت میں پڑھائی تھی، اور پھر دعا مانگتے وقت اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا تھا اور اس کے اطراف اپنے ہاتھ باندھے، اور اس طرح وہ پوری اس کے حصار میں آ گئی تھی، اور اپنے ہاتھوں میں دعا کے انداز میں اس کے ہاتھوں کو رکھا اور پھر دعا مانگی، اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنی مغفرت، اپنے رب کی رضا، اس رشتے میں برکت اور محبت اور جنت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر انٹری اپنی بیوی کے حق میں بہترین جو وہ روزانہ مانگتا تھا، اور وہ حیات آمین کہتی تھی۔ دعا مانگ کر ہاتھوں کو ایسے ہی پہلے اس کے چہرے پر پھیرا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ یا اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ منع کرتی رہی مگر وہ انسنی کرتا رہا۔ ویسے بھی اس کا وزن کون سا زیادہ تھا؟ اب مجھے یہ بتاؤ منال کیا باتیں کر رہی تھی جو میری معصوم بیوی کے چہرے اتنے رنگ بدل رہے تھے؟ اپنے بازو میں لٹا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھولتے ہوئے اس نے اس دن کی بات یاد دلائی تھی جو اسے کتنا ستا رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، اس کے پوچھنے پر وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیٹھی تھی، خوشی ایسی کہ وہ ابھی حیران ہو گیا۔ کیا بات تھی؟ آپ کو پتہ ہے میرا وزن بڑھ رہا ہے، 3 کلو بڑھ چکا ہے۔ اور اس خوشی سے بتانے پر وہ اب بھی حیران ہوا تھا۔ وہ ایسی کیا خوشی کی بات تھی؟ اس کے لیے تو تھی یہ خوشی بہت دھیان رکھ رہا تھا اور اس کا، مگر اتنی خوشی سے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں بی بی الحمدللہ تمہاری بہترین ڈائٹ کے ساتھ اللہ کا کمال ہے، مگر اس میں چہرے کے رنگ بدلنے والی کیا بات ہے؟ اسے پھر اپنے اوپر جھکایا اور اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈائٹ سے نہیں بڑھ رہا تھا، یہ ہمارے
گھر بیبی آنے والا ہے جو میرے اسٹمک میں ہے، اب کچھ ہمارے پاس ہوگا، منس میں ہمارے پاس ہوگا۔ اور اب اسپرنگ کی طرح اچھل کر باری نوفل احمد خان کی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا کہ اس کے زخموں میں ٹیس سی اٹھ تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنی بیوی کی بات سن کر حد درجے شاکڈ تھا۔ واٹ؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ آپی نے کہا۔ میرا ڈائٹ ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے تو خوشخبری ہے، مگر میرا اسٹمک تو اتنا سا ہے، اس میں بیبی کا پتہ نہیں چل رہا۔ اگر منال آپی نہیں بتاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نوفل احمد خان اپنی بیوی کی اس معاملہ میں اس درجہ معصومیت کو دیکھ کر ایک بار شاکڈ ہو رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے، پھر بھی اسے حیران کر رہی تھی۔ تو تمہارا اسٹمک میں بیبی ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ اس کی معصومیت پر اس کی دل کتنی زور سے پھڑپڑا رہا تھا وہ ہی جانتا تھا۔ سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے تھے، تو ایک تو اس کی باتیں، دوسرا اس کا معصوم بے رعایا انداز۔ جی، اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا، بیٹا ہوگا تو محمد ابراہیم، بیٹی ہوگی تو فاطمہ زہرا۔ اس کی چہکتی آواز گونجی تھی اور اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عجوبہ ہو، اور عجوبہ تو واقعی تھی۔ بیبی تمہارا اسٹمک میں کیسے آیا؟ اس کی حیرانی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے ڈالا ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ شادی کے بعد بچے ہی تو ہوتے ہیں، کسی ایک کو 1 سال میں، کسی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، مگر ہمیں تو اللہ جلدی دے رہا ہے۔ اب کہ اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ہاں بیوی، شادی کے بعد ہی بچے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے، تب جا کر بیبی آتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بتایا منال نے؟ نہیں، انہوں نے بس یہی کہا تھا۔ لگتا ہے میں خالہ بننے والی ہوں، بول پن سے جواب دیا۔ نوفل احمد خان کے لیے کڑے امتحان کا سبب تھا۔ اس کی یہ باتیں، انداز خوش دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود میں چھپا لے اور اپنی بے پایہ محبت اس پر لٹا دے جس کی وہ اکیلی مالک تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے بات کرے اور اس رشتے کو اس کی منزل تک لے جانے کے لیے آپ کو کون سا نام پسند ہے؟ وہی جو تمہیں پسند ہے، مگر بیبی ایسے نہیں آتے، ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کا ذہن پڑ رہا تھا۔ کیا کرنا پڑتا ہے بتائیں، پھر ہم بھی کریں گے۔ پتہ ہے ابرار انکل کی بیٹی کا بیبی اتنا کیوٹ ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں لے لوں، مگر دادی نے کہا تھا کہ اللہ جلدی مجھے دے دے گا، دوسروں کے بچوں پر نظر نہیں رکھتے، تو میں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں بیبی دے دے، اتنے بڑے گھر میں بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ اب فائنلی اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے۔ آپ خوش ہیں نا؟ اب وہ اس کے زخم دیکھ رہی تھی جو سونے سے پہلے اس کا معمول تھا۔ کہیں اسے تکلیف تو نہیں دے رہے؟ اسے اندازہ ہی نہیں تھا جس ٹاپک پر اتنے جوش و خروش سے باتیں کر رہی ہے اس کی گہرائی کیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو۔ اور نوفل احمد خان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ معصومیت، یہی تو نوفل احمد خان کا جنون تھا جسے وہ کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کو ختم کرنا۔ بیوی، تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو؟ جب قسمت نے موقع دیا تو اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور 4 مہینے اس رشتے کو وقت دینے کے لیے کافی تھے۔ اور اٹھ کر دروازے سے ایک کتاب لے کر آیا تھا جو ایک مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے ہی ہدیہ کی تھی، پاپا جتنا۔ اس کے برجستہ کہنے پر اسے اس پر پیار آیا تھا جس کا وہ مظاہرہ بھی کر چکا تھا۔ تو پھر میں کچھ کہوں تو تم مانو گی؟ وہ اس کی ذہنی مطابقت کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہاں مانوں گی، میں اور آپ کی ساری بات تو مانتی ہوں۔ معصومیت اب بھی برقرار تھی جو اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ بیبی ایسے نہیں آتے بیوی، اس کے لیے اس رشتے کی تکمیل ضروری ہے، اور اس کے تقاضے تم اس کتاب میں پڑھنا۔ اور اس کی طرف ایک کتاب بڑھائی۔ میں ابھی پڑھوں گی۔ وہ بے صبری سے اس سے کتاب لیتی ہوئی بولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہوں، ابھی نہیں، کل پڑھنا، اب سونا ہے۔ اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائیڈ میں رکھتا ہوا بولا، اور پھر اسے اپنے ساتھ لٹا کر بلینکٹ اوڑھ لیا تھا، اور اس کی معصومیت اس میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی منال؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بازوں پر سر اور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹی انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت محبت سے اسے راضی کیا تھا، اللہ کی رضا اور نبی کی طریقہ بتا کر، جسے وہ مانتی تو تھی مگر کنفیوز زیادہ ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بہت لکی ہوں، اور اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی میری شادی آپ سے ہوئی، اور آپ بھی بہت لکی ہیں جو میں آپ کو ملی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس کی باتیں اسے مخمور کر رہی تھی۔ اگر اسے جذبات پر قابو کمال نہ ہوتا تو وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا۔ میں نے کہا سچ ہے، میں نے آپ کو بتایا آپ دنیا میں پاپا کے بعد سب سے اچھے ہیں، بھائی لوگوں سے بھی اچھے، اور آپ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟
اب کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے بن رہا تھا۔ ہاں بہت کرتا ہوں، خود سے بھی زیادہ۔ کروٹ لے کر اسے خود میں مکمل گم کر لیا۔ اس کے یہ انداز سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اور کیا بتایا تم نے؟ اس کی آواز کا بھاری پن اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اب تھوڑا سا پیچھے تو سر کی اس کی مضبوط ہوتی گرفت اسے بے چین کر رہی تھی، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ بتاؤ نا بیوی، اس کی باران زبان سنی کر کے پھر سے پوچھا۔ وہ میں نے ان کو بتایا آپ میری بہت کیئر کرتے ہیں، اور کل آپ نے میرے پیر کی بھی مساج کی، اور آپ مجھے دادی پاپا اور مما کی طرح پیار بھی کرتے ہیں، اور بس جو آپ نے بولا نہیں بتانے وہ نہیں بتائے۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت اور گرفت اسے بوکھلا گئی تھی اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ بھی آئی لو یو بیوی، یہاں حد تھی اس کی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی سانسیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں تک جانا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس کی بیوی مینٹلی پریپیئر نہیں تھی اپنے جذبات سے، وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اپنی گرفت نرم کر کے اسے پھر سے باتوں میں لگا کر اس کا ذہن بٹا چکا تھا، جو آج وہ بہت الجھ چکا تھا، مگر اب اس سے جنگ لڑتے لڑتے اس نے ایک بے بس نظریں اس پر ڈالی تھی، اور اس کا سر تکیے پر رکھتا نماز کی نیت سے اٹھ گیا تھا۔ ایک نماز ہی اس کو پرسکون کر سکتی تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی بے صبری بیوی کے اشراق کے بعد سونے کے بجائے کتاب پڑھنے پر بیٹھ جائے گی۔ اسے ایک خوف بھی لاحق تھا اس کی طرف سے، مگر وہ اسے قابو کرنا جانتا تھا۔ فی الحال تو اسے اس وقت خود کو قابو کرنا تھا۔ اس کے لیے نماز کے لیے اللہ کی مدد لینی تھی، جیسا اس کی بیوی لیتی ہے۔ وہ جلدی جلدی نوفل احمد خان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، جسے میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، آج بنا کہے ہی ماشاء اللہ! اسے پلیٹ بھر کر فروٹ دودھ میں مکس کر کے کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ آج اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ اسے گود میں بٹھا کر خود کھلاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد حیات اسے کھلاتی تھی، مگر 3 دن پہلے وہ پہلی والی روٹین اپنا چکا تھا۔ حیات کی خوراک کم تھی اس کی جسمانی لیاقت کے حساب سے، اس لیے وہ زبردستی اسے کھلاتا تھا، مگر آج بنا کہے ہی اس طرح کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ جی اگر میں کم کھاؤں گی تو بیبی بھوکا رہے گا نا؟ منال آپی نے کہا تھا مجھے ڈبل کھانا ہے، تبھی بیبی اچھا سٹرانگ ہوگا۔ اس کی بات سن کر دودھ پیتے نوفل احمد خان کو زور کا پھندا لگا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہی تھی رات کی بات، وہ بری طرح کھانس رہا تھا، ساتھ ہی اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دونوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رات اس نے کہا تھا کہ بیبی ایسے نہیں آتے، مگر اس کی معصوم بیوی منال کی بات کو ہی یقینی سمجھ چکی تھی، اور بک کا تو معاملہ پتہ نہیں وہ کیا لے گی۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر اس کے دل میں بے اختیار کتنی ہی دعائیں اس کے لیے مانگ ڈالی تھی، اور اس بری حالت میں بھی وہ پھر سے صدقے کی نیت کر رہا تھا، وہ جو جا کر نکالنے والا تھا۔ اللہ اللہ، سلو پئیں، کتنی زور سے پھندا لگا ہے۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی کمر سلا رہی تھی، اس کا گلا، کبھی سینہ، اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے سلا رہی تھی، اور صبح صبح اس کا نرم نرم گرم لمس محسوس کر کے پھر سے رات والی کیفیت میں جا رہا تھا۔ بیوی میں ٹھیک ہوں، اسے زیادہ فکر مند ہوتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے سامنے کیا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ پھندا کافی خطرناک تھا، اس کے چہرے سے ہی تکلیف کے آثار واضح تھے، تبھی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کھانسنے سے آپ کو تو پین تو نہیں ہو رہا؟ آپ نے صبح حادثے والی دعا نہیں پڑھی تھی؟ مگر میں نے تو ساری دعائیں پڑھی تھی، صدقہ بھی کر دیا تھا۔ ایک دم سے اچانک ضرور اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مریض کی عیادت کی دعا پڑھی تھی 7 مرتبہ، جسے سن کر نوفل احمد خان ہر بار آمین کہہ رہا تھا، اور پھر 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے چہرے اور گلے اور پھر سینے پر پھونکا۔ اب بھی پین ہو رہا ہے؟ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا، تو درد تو اس کے لمس اور فکر سے ہی اپنا احساس مٹا چکا تھا۔ نہیں بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اب اسے اپنی گود میں بٹھایا، اس کی اپنی آنکھ میں رکی نمی کو چن کر اسے بہلانے لگی۔ جتنی دعائیں پڑھ کر تم نے مجھ پر پھونکی ہیں نا، وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس میری حفاظت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی ناک دبا کر بچوں کے انداز میں سمجھایا تھا، آپ بھی تو پڑھ کر پھونکتے ہیں مجھ پر، اور صبح آپ نے یاسین کا دم بھی کیا تھا مجھے، ایسا بیبی کے لیے بھی کیا تھا نا، پتہ ہے نا میں نے اللہ سے کیا بولا تھا؟ معصومیت سے اس کی طرف چہرہ کر کے بولتی اور اسے بہکا رہی تھی۔ کیا بولا؟ سر کو اس کی شانے پر رکھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بیبی دینا جو وقت کا ولی ہو۔ یہ دعا مجھے دادی نے کہا تھا مانگنے کو، اور اس پر مسمرائز دیکھ رہا تھا۔ دعا وقت کا ولی، یہ دعائیں بھی وہ مانگ رہا تھا جب سے دعا جماعت سے آیا تھا اپنی بیوی سے۔
اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دادی کو بھی بتا دیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ میں ابھی فون کر کے بتا دوں؟ اس نے اٹھتے ہی پوچھا، جسے نوفل احمد خان نے پھر سے بٹھایا گیا اور ناشتہ کروانا شروع کر دیا۔ اور پھر بھول ہی جانا۔ نہیں بیوی، ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے۔ یہ سرپرائز ہے نا، اور منال کو بھی منع کر دینا کہ کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس کی باتوں پر آرگیو نہیں کرتی تھی، مان لیتی تھی، اور اس کا یقین پختہ تھا اس پر۔ اچھا اب اسٹمک دکھاؤ، میں بھی دیکھوں۔ بیبی کو نہیں دیکھ رہا؟ دیکھیں کتنا چھوٹا سا اسٹمک ہے، جبکہ فریحہ آپی کا بڑا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا اور نوفل احمد خان پچھتایا تھا۔ اس سے پوچھ کر دکھے گا انشاءاللہ جب تم اچھے سے خیال رکھو گی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا اور اس کے انداز کو جی رہا تھا، جو بھی تھا اور اس جیسا تھا، جیسا ہو رہا تھا معصوم۔ بس اب نہیں کھانا، یہ فنش کرنا ہے بیوی۔ اس نے آدھے بچے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سچی اسٹمک فل ہو گیا ہے اب نہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی جسے اس نے ناکام بنا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ بک پڑے گی اور شاید کھانا بن کر رد، اس لیے زبردستی کھلا کر جا رہا ہے۔ اگر تم نے نہیں کھاؤ گی تو بیبی روئے گا بھوک سے۔ اور اس کہنے کی دیر تھی کہ وہ پٹافٹ سارا کھا گئی، اور اس کی حرکت پر نوفل احمد خان کہکا لگا گیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل کیا کہ اسے بک پڑھنے سے منع کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں نے ڈریم سوچا ہے؟ اس کی پرجوش آواز پر سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی، جس کی سمجھ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارا جو ٹیرس ہے نا، اس کو آپ نے گارڈن بنا دیا ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت ہے، اس میں گملے والے فروٹ کے پلانٹ اور گھاس کا فرش، بہت سارے فلور پلانٹ۔ ہم تینوں جو بیچ میں آپ نے جھولا ڈالا ہے اس پر بیٹھ کر جھول رہے ہیں۔ آپ ہم دونوں سورۃ بقرہ سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا، نوفل احمد خان کو لگا جیسے یہ منظر اس کے سامنے ہے، اور بس یہ فیصلہ کر گیا کہ منال تم یہ میری بیوی کو کس مسئلے میں الجھا گئی ہو۔ اب میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ دوپہر تک آ جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، ڈرنا نہیں اور رونا تو بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ بک پڑھ لوں گی۔ جو بک میں وہ کب کریں گے ہم جو بک میں ہے کب کریں گے ہم؟ اوف، اس کا انداز نوفل احمد خان کو لگا وہ جا ہی نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ شام میں اپنے پڑپڑاتے دل میں بے چینی کا وہ حصہ حیات نے انڈیل کر وہ جلدی سے اپنا کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر کچھ دیر بھی رکتا تو جا نہیں پاتا۔ نیک لوگوں کی معصومیت میں اللہ نے شاید جنت میں بھی زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، جیسی ہے اس کی بیوی محسوس ہوتی ہے۔ دن بدن اسے مسمرائز کر رہی تھی۔ فری ہو کر وہ بک لے کر بیٹھ گئی، چھوٹی سی اسلامک رولز میں بک، میاں بیوی سے متعلق، جسے وہ 1 گھنٹے میں پورا پڑھ لیتی۔ اس کی عادت تھی جو کچھ بھی پڑھتی تھی وہ بسم اللہ اور علم نافع کی دعا پڑھ کر شروع کرتی، تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے اور اس تک کوئی غلط علم نہ پہنچے۔ اور اس کی مشق بھی دادی نے اس لوگوں کے عملاً کروائی تھی، اور اب منال اور آذر کی کروا رہی تھی۔ دعا پڑھ کر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی کیفیت اور چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ غالباً 3 بار یہ کتاب پڑھ چکی تھی کہ شاید جو پڑھا اس نے کچھ تبدیلی ہو جائے، اور لفظ بلفظ وہ کتاب ازبر ہو چکی تھی، مگر اس کی حالت خراب کر گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ اسے تکلیف دینے والی بات کہ اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یاور قریشی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک تھی، جسے دیکھ کر نوفل احمد خان نے ایک بار پھر پچھتانے والا تھا۔ اس کے کانوں میں بیوی بیوی کی پکار آواز پڑی تھی، جسے سن کر وہ اتنا گھبرائی کہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ یار بیوی کہاں چھپ گئی؟ ہائیڈ اینڈ سیک کے بعد کھیلنا، پہلے بات سنو۔ اب کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور نظریں اسے تلاش کر رہی تھی۔ ایک جگہ نظر ٹھہر گئی جہاں اس کے دوپٹے کا کونا نظر وہ چلتا ہوا وہیں آ رکا، اور اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ کے پیچھے ذرا سی کھلی سی جگہ میں ہاتھوں کے چہرے کو چھپائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، جو اب اس کی آواز سن کر اسے گھسنے کی کوشش تھی۔ بیوی کیا ہوا؟ سائیڈ میں رکھی کتاب کو دیکھ کر وہ معاملہ تو سمجھ چکا تھا۔ سنو بیوی، اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود، اور وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بیوی دیکھو، نہیں میری طرف۔ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا لیا، جس پر وہ اتنی ہراساں ہوئی کہ چیخنے لگی، اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بھی توڑ گئیں۔ ریلیکس بیوی، روتی مچلتی حیات کو قابو کرتا وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری بات سنو دھیان سے۔ نہیں نہیں مم، مجھے وہ ایک بک میں اس میں نے پڑھا، جب
چپ بیوی ایک دم خاموش، اس کے ڈر سے بے ربط بولنے اور بے تحاشا رونے سے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، اور اس کے ہلکے تیز لہجے پر وہ اور ڈر گئی تھی۔ اس کی آغوش سے نکلنے کی کوشش تھی، میں نہیں، وہ گندا لڑکا میرے ساتھ یہ کک کرنے، روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا بیوی ریلیکس، اس بات کو بالکل یاد کرنا بھول جاؤ جو بک میں پڑھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، دوسرے سے چہرہ اپنی طرف کیا، اور اسے افسوس ہوا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر وہ جانتا تھا ایسی سچویشن سے تو اچھی بولڈ لڑکیاں جنہیں ہر چیز کی پہلے سے خبر ہوتی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، یہ تو پھر اس کی معصوم بیوی ان تقاضوں سے بالکل نابلد تھی۔ اس کی حالت کا اندازہ تو پہلے ہی لگا چکا تھا، پھر بھی اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اسے یقین تھا کہ وہ اسے پھر سنبھال لے گا، ابھی اور وقت درکار تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے بیوی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلا تھا اس کی آنکھ سے آنسو۔ کیوں اور کس سے؟ اس کے پوچھنے پر اسی کی طرف انگلی اٹھائی تھی، مطلب وہ اسی سے خوفزدہ تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونجے تھے، اس کو اس معاملے میں لا علم رکھنا، اس کا معاملے میں اتنا معصوم ہونا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کا رشتہ فائنل کرنے والے تھے اور پھر اسے اس رشتے کی نزاکت سمجھاتے تاکہ اسے آگے اپنی لا علمی سے پریشانی نہ ہو، مگر اسے پہلے ہی گن پوائنٹ پر لے آیا تھا اور اس بات پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی تو اتنی معصوم نہ ہوتی تو شاید نوفل احمد خان ہمیشہ اندھیروں کا باسی رہتا، اور جتنی نفرت وہ عورتوں سے کرتا تھا شاید زندگی بھر کرتا رہتا۔ پھر اللہ نے اسے حیات کے لیے چنا تھا اور جانی اسے حیات کے قابل سمجھا تھا، تبھی وہ ہیرا اسے دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور اسے اپنی آزمائش دل و جان سے قبول تھی۔ کیا میں ظالم ہوں؟ اس کے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتاب اسے کافی خوفزدہ کر گئی تھی، تو پھر آپ وہ کتاب اس کی گہرائی تک جاتا وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نو بیوی، تمہارا شوہر ایسا نفس پرست نہیں، تم معصوم ہو جب تک تم پریپیئر نہیں ہو جاتی اس ٹاپک پہ تو بات اوکے۔ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ہے کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھ پر لعنت ہوگی۔ اتنا کہہ کے وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اسے خود میں گم کر گیا تھا اور اس کی کمر سہلا کر جیسے اسے تسلی دی تھی۔ نو مائی انوسینٹ بیوی، نہ تم پر لعنت ہوگی اور نہ اللہ تم سے ناراض ہوگا، یہ نوفل احمد خان کا وعدہ ہے اپنے عشق اپنی بیوی سے۔ اور اب وہ اسے کندھے سے لگائے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور یہ چیز اسے ایک پل کے لیے بھی بیزار نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے میں اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا لکھا ہے جسے اس کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی اور نہ آپ کی گود میں بیٹھوں گی، سسکیوں کے درمیان اٹک کر بولتی وہ اس کی گود سے اپنے آپ اس کے کندھے سے الگ لگی اس سے انکار کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا ہوگا کوئی اس کی بیوی جیسا معصوم۔ اچھا پھر کس کے ساتھ سو گی؟ اکیلی دوسرے روم میں؟ جواب دینا ضروری سمجھا۔ اچھا میری ڈرپوک سی بیوی، اپنے اتنے اچھے شوہر سے ڈر رہی ہو، مگر میری بیوی کو پتہ ہے کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میری بیوی میری جان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے؟ اس کے کھانا کھایا کہ نہیں؟ اسے تھپکتے تھپکتے وہ اسے نارمل کر رہا تھا اور وہ شاید ہو بھی رہی تھی کیونکہ وہ کتاب کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کھایا؟ میں ڈر گئی تھی، نہ شاید افسوس ہوا تھا اور پھر سوال پر غور کرتی وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا رہا تھا۔ جب آپ نے بک والا نہیں کیا تو بیبی کیسے آیا؟ اب کے حیرت سے سوال کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیبی نہیں ہے تمہارے اس چھوٹے سے پیارے سے سٹمک میں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اس میں بیبی آئے تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں کریں گے۔ چھوڑیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں آنسو نکل آئے تھے۔ بیوی اس طرح کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ میں تو کتاب والا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بس یہ جو ہے اس سے مت روکو۔ میری اچھی بیوی ہونا اور میں مذاق کر رہا ہوں، تم میری واحد دنیا ہو جس میں میں جیتا ہوں اور اگر تم ایسا کرو گی تو میں جینا چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر مزاحمت میں کمی اور اس کی بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی اور اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے ہرٹ کرنے کا سوچ سکتی تھی، مگر رشتے کے تقاضے سے اسے بے انتہا خوفزدہ کر گئے تھے جنہیں سمجھتا نوفل احمد خانوں سے بالکل
بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ بیوی میرے پاس ایک بیبی ہے، بہت کیوٹ سا، بہت معصوم، مجھے اس سے پیار ہے کیونکہ وہ صرف میرا بیبی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی، اسے حیرانی سے دیکھنے لگی تھی۔ ککو کیا آپ کے اسٹمک میں بھی بیبی ہے؟ بنا سوچے سمجھے وہ بول گئی تھی اور نوفل احمد خان اس کی جیلسی کی توقع کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر بولنے کے قابل نہیں رہا۔